میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر مقال پیش کرتا ہوں، گفتگو پیش کرتا ہوں حدیث کی مناسبت سے، حدیث کی موضوع پر۔ دیکھو عزیزو، اسلام میں قرآن اللہ کا کلام ہے، اور حدیث سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ مصدر شریعت ہے۔ جماعت عمریہ اہل بیت علیہم السلام کو نہیں مانتے، ان کے اعداء اور دشمنوں کو مانتے ہیں، لذا وہ صرف اہل بیت، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث اور اس کے بعد صحابہ کے اقوال کو حجت سمجھتے ہیں۔ اب عام طور پر آپ کی خدمت میں، اور آپ سنتے ہوں گے علماء سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح پر عمل کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اور حدیث ضعیف اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ گفتگو میں، استدلال میں، اور جب دو طرف حجت لاتے ہیں تو ایک دوسرے پر یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کی حدیث ضعیف ہے، آپ کی حدیث غیر ثابت ہے، اور میری حدیث صحیح ہے۔ تو حدیث صحیح کیا ہے میرے عزیزو؟ حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں شیعوں کے نزدیک، جماعت مخالفین کے نزدیک؟ تو یہاں پر عرض کروں عزیزو کہ آج کے اسپیچ میں شاید میں اس وقت مجھے مہلت نہ دے، کیونکہ کالرز نے کال کرنے، میں نے ان کے کالز کے جواب دینے ہیں، کہ شیعوں کے نزدیک حدیث صحیح کو بیان کروں، لیکن وہ وقت اگر نہ آئے تو آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور یہ ایک طویل بحث ہے عزیزو، حدیث صحیح کیا ہے، حدیث کی، کیونکہ ہم نے حدیث پہ عمل کرنا ہے، کوئی اور پیغمبر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے ادیان تو منسوخ ہو چکے ہیں، اور کوئی پیغمبر تو آنے والا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو حدیث صحیح، حدیث معتبر کیا ہے عزیزو؟ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ایک بہت ہی لازم گفتگو ہے، اور بہت ہی متروک گفتگو ہے، اور بہت ہی مغفول عنہ گفتگو ہے، جس سے غفلت کیا جاتا ہے، اور صحیح حقائق لوگوں کو نہیں بتایا جاتا۔ اور میں تو چاہتا تھا عزیزو کہ اس موضوع پر سیریز رکھوں، اور میرا ارادہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سیریز رکھوں گا، اور لیکن جب آپ لوگوں کے اعتراضات آتے ہیں، جب آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہو، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اردو زبان طبقے میں جہالت بے حد ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، صاحب مطالعہ سمجھتے ہیں، چاہے شیعہ چاہے مخالفین، وہ ایسے اوہام میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر ان کے نزدیک صحیح بات کیا جائے تو ایسا لگتا ہے ان کو کہ کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب ہم پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شیعوں میں کی بھی بات کر رہا ہوں، مخالفین تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوہام بہت ہے، نہ صرف عوام میں، علماء میں غلطیاں بہت ہیں۔ تو اس لیے جب آپ لوگ سوال کرتے ہو تو میں بہت دفعہ تعجب کرتا ہوں کہ میں کیسے جواب دوں آپ کو، کیونکہ آپ کے اتنے پری سپوزیشنز ہوتے ہیں، پیش فرض ہوتے ہیں اس سوال کے، تو آپ کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں اس سوال کرنے سے پہلے کہ آپ ان باتوں کو مسلم مانتے ہیں، اور اس کے نتائج پر کوئی سوال کرتے ہیں۔ تو ان مسلم باتوں کا ابطال جو آپ کے نزدیک مسلم ہے، جو آپ اس کو صحیح مانتے ہیں، اور میں یہ شیعہ سے بھی کہتا ہوں، مخالفین سے بھی کہتا ہوں، شیعہ جو اہل تقلید ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، شیعہ جو اہل تقلید نہیں ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، یہ پاکستان، ہندوستان، اردو زبان طبقے میں یہ جہالت کا بہت ہی ایک تاریک بادل چھایا ہوا ہے۔ تو اب میں مجبور ہوں اس آپ ہی نہیں سوالات کی وجہ سے کہ میں کچھ مقدمات عرض کروں گا، الا میں چاہتا تھا کہ آئندہ سیریز رکھوں، اور ارادہ بھی یہی ہے کہ سیریز رکھوں، اور اگر میں سیریز رکھوں، سپیچ دوں، تو یہ اس میں علمی گفتگو زیادہ ہے، اس کی مناسبت کہ آپ سوال و جواب کرتے ہیں۔ بہرحال عزیزوں، صحیح حدیث کیا ہے؟ اگر ایک نقطہ یاد رکھیے کہ صرف حدیث کی تاریخ کو دیکھ کر، حدیث کی حجیت کو دیکھ کر، اگر انسان جماعت عمریہ کے پاس جو حدیث ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آئی ہے، اگر صرف اسی پہ آپ توجہ کریں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مذہبی باطل ہیں، مذہبی ان کا باطل ہے، ان کے پاس جو علم اسناد ہے، جو علم جرح و تعدیل ہے،
جو علوم الحدیث ہے، قواعد التحدیث ہیں، انہی کے روح سے عزیزو کہ اتنے پیچیدہ، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، ان کے صحابہ 99% ان پڑھ ہیں، اور اب خود بھی خبر دے رہا ہے کہ میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کی سنت پہ جائیں گے، اور اس کے بعد آگے والے نسلیں ان سے تو بہتر تو نہیں ہوں گے، ان میں بھی بدعات ہوں گی، ان میں بھی جھوٹے لوگ ہوں گے، ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے حافظے کمزور ہوں گے۔ تو اس احادیث کے حفاظت کے لیے اللہ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ احادیث ضائع نہ ہوں، قیامت تک آنے والے نسلوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر قرآن، ان کے خطبے، ان کے بیانات، ان کے قوانین پہنچیں۔ کیا نہ اللہ نے کوئی اس کا اہتمام کیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کیا، بس چلے گئے دنیا سے، فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا بچا ہے؟ ایک علم رجال، جرح تعدیل، جو نہایت ہی پیچیدہ ہے، علم قواعد تحدیث، جو یہ سب بناوٹی، یہ نہیں کہ قرآن و حدیث ہے، یہ علم سب بناوٹی۔ علم قواعد التحدیث کہ جس حدیث کو آپ چاہیں ضعیف کر دیں، جس کو چاہیں تصحیح کر دیں، اس کے بہت سارے قواعد بہت ہیں کہ ایک دو قاعدے لگا دیں تو کسی بھی حدیث کو صحیح کر دیں، ایک دو تین قاعدے لگا دیں، کسی بھی حدیث کو گرا کے اس کو ضعیف کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو ایسا چیز کہ خود جماعت عمریہ کے علماء میں اختلاف رہے اور صحیح احادیث کے تعداد ان میں کم رہے، اور وہ بھی صحیح احادیث اس کے کیا معنی ہیں، وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صحیح احادیث یعنی واقعاً صحیح ہے، وہ صحیح احادیث بھی ان کے غلط ہیں، صحیح نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ایسا چیز، تو اس میں سب سے پہلا جو اتہام، سب سے پہلا جو سہل انگاری، سب سے پہلا جو کیئرلیسنس، غفلت، لاپرواہی اسلام کی فیٹ کے ساتھ، اسلام کی مستقبل کے ساتھ، لوگوں کے ہدایت کے ساتھ، سب سے پہلا جو جس پہ لگتا ہے یہ الزام، کس پہ؟ اللہ پر۔ تجھے تو پتہ ہے تو اللہ ہے، تو خالق ہے، تجھے تو قیامت تک پتہ کیا ہونے والا ہے، تم نے کیا کیا اس سنت کی حفاظت کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کچھ کرتے تو اس طرح نہ ہوتا، آج نہ ہوتا جو بھی میں آپ کو حالت بتاتا ہوں احادیث کا بتانے والا ہوں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ منع کیا کہ حدیث نہ لکھا کرو، احادیث نہ لکھا کرو، ٹھیک ہے نا۔ حدیث قرطاس جو بخاری لے کے آتا ہے اپنے کتب میں، کیوں لے کے آتا ہے اس کو بار بار؟ کیونکہ بخاری کے پاس حدیث کے لکھنے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سنت نہیں ہے کہ حدیث کو لکھا جائے، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ احادیث لکھنے سے منع کیا گیا۔ تو حدیث کیوں لکھے، یہ کیا بدعت ہے، اس کے ثابت کرنے کے لیے لے کے آتا ہے حدیث قرطاس کو۔ یا ارث کے مسائل پر اس کے پاس احادیث بہت کم ہیں، احادیث نہیں ہے، اس لیے وہ مجبور ہے کہ حدیث قرطاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصیت سے متعلق ہے، وصیت کے معاملوں میں، ارث کے معاملے میں، اس کا ذکر کرے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھی بات۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ اب میں عزیزو صحیح حدیث کے متعلق کچھ باتیں کہہ دوں گا اور مخالفین کے کتب سے کہہ دوں گا، جیسا ہمارا انداز ہے کہ ان کے صحیح ترین کو کتب سے، ان کے عظیم ترین علماء کے اقوال سے ان کے سامنے پیش کریں گے اور حجج لائیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ صحیح حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث کو صحیح کہنا ایک ایسا ہے کہ بلی کا نام آپ شیر رکھ دیں، بلی کا نام آپ شیر رکھ دیں، وہ بلی ہی رہے گا، اس سے شیر وہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ بحث بہت طویل ہے، اور یہ بحث نہایت ہی عمدہ ہے۔ جس جماعت نے اپنے نام اہل سنت رکھا ہے، شیعوں پہ یہ کیا لگاتے ہیں الزام کہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، آپ کے پاس علم رجال نہیں ہے، آپ کے پاس علم جرح تعدیل نہیں ہے۔ یہ علم رجال، یہ علم جرح تعدیل، جو علم قواعد التحدیث، یہ سب آپ لوگوں کی بدعات ہیں، یہ سب آپ لوگوں کی بدعات ہیں، جس کے بدولت تم کیا کرتے ہو؟ احادیث کی تصحیح کرتے ہو، تضعیف کرتے ہو۔ آئے دیکھتے ہیں یہ ہے کیا چیز، کچھ اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید میں آیات ملاحظہ فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب العزت کا سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم طاعت کرو، اکثر لوگ جو دنیا میں ہیں ان کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو، وہ آپ کو سبیل اللہ سے، اللہ کی دین سے گمراہ کریں گے۔ اکثر لوگوں کی اگر بات سنو، گمراہ کریں گے۔ کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، کیونکہ وہ
گمان کی، ظن کی، گمان کی، کنجیکچر کی، ایسٹیمیٹ کی اتباع کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف گمان زنی کرتے ہیں، تخمین، اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، بس یہ ہے، اس پہ عمل کرو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ یونس میں آیہ نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن کا حق کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ ظن جو ہے، گمان جو ہے، یہ آپ کو حق تک نہیں پہنچاتا، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ جب یہ سمجھ آئی بات آپ کو عزیزوں، تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث صحیح کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عام مسلمان، عام طالب علم، عام مولوی جب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سے لغوی معنی لیتے ہیں نا کہ حدیث صحیح ہے، لغوی معنی یہ صحیح ہے، یعنی واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے یا فعل ہے یا ان کی تائید و تقریر ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ لیکن واقعاً کیا یہ صحیح مراد ہے؟ بالکل یہ مراد نہیں ہے عزیزوں۔ حدیث صحیح سے مراد، یعنی حدیث صحیح سے مراد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت میں اب آپ کو دکھاؤں گا حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں، اور بغیر تعارف کی اگر بات کریں، کھل کر بات کریں، عقل کو جو اللہ نے ہمارے سب کو عقل دیا ہے اور ایک باطنی حجت بنایا، اس کے روشنی میں اگر بات کریں، حدیث صحیح ان کے نزدیک یعنی وہ حدیث جو جس کا کبھی پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں؟ یہ کتاب التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تألیف یحییٰ بن شرف النووی، جو شارح مسلم ہے اور بہت سارے اس کے کتب ہیں، اور فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، کتاب سن 1985 دارالکتب العربی میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 25 میں انواع الحدیث، حدیث کے انواع کے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں الاولا وفیہ مسائل، المسألۃ الاولا، حدیث صحیح پہ پہلے بات کریں گے، اور اس پہلا مسئلہ یہ کیا ہے؟ فی حدہ، حدیث صحیح کی تعریف، وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علت۔ حدیث صحیح وہ ہے کہ اس کی سند، اس کی جو چین آف نیریشن ہے، سلسلہ روات، وہ سب کیا ہوں؟ متصل ہو، سلسلہ روات متصل ہو، نمبر 1، نمبر 1 وہ سب عادل ہوں، نمبر 2، نمبر 3 ضابط ہوں، یعنی ان کے یادداشت، ان کے ریکارڈ اس صحیح ہو، ٹھیک ہے نا، من غیر شذوذ، اور اس میں کوئی شذوذ نہ ہو۔ شذوذ نہ ہو کیا ہے؟ شذوذ بولتے ہیں کہ اس حدیث کے متن میں ایسی بات نہیں ہو جو ہمارے عقائد کے خلاف، جو ہماری دوسرے جو روایات ہیں، جو صحابہ نے روایت کی، ولو اس کا روایت سب صحیح ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم تائید نہیں کریں گے اس کو، ہم کہیں گے کہ یہ دوسرے روایات کے خلاف، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد علت بھی نہ ہو اس میں، علت بولتے ہیں بیماری کو۔ علت کیا، کس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک معیار ہے کہ احادیث کو رد کریں، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں ایسی مخفی سبب جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، ہم صرف بڑے بڑے علماء کو نظر آتا ہے، وہ مخفی سبب، یہ علت ہوتا ہے حدیث میں، وہ بھی اگر ہو تو اس کو بھی صحیح نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یہ کرائٹیریا رکھے ہیں تاکہ مثلا آپ ہر حدیث سے ان پہ احتجاج نہ کر سکیں کہ یہ حدیث ہے بھائی، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں، شرط رکھا انہوں نے کہ اس میں ایک تو سلسلہ سند ہے، پھر سلسلہ سند کے بعد میرے عزیزوں، سلسلہ سند کے بعد کیا رکھا ہے کہ متن اس کا ہمارے عقیدے کے خلاف نہ ہو، ہمارے بقیہ صحابہ کے روایات کے خلاف نہ ہو، اور اس کے علاوہ وہ ایک ایسی سبب جو صرف ہمیں نظر آتا ہے، باقی لوگوں کو تو نظر نہیں آتا، مجھے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ میں کہتا ہوں کہ اس میں علت ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں ذہبی کچھ، کوئی بھی بڑا مولوی کہہ دے اس میں علت ہے، یہ حدیث معلول ہے، ختم، صحیح نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ صَحِيحٌ، جب کہا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، فَهَذَا معنی اس کا یہی ہے، معنی اس کا یہی کہ اس حدیث کی سند میں یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث میں 6 واسطے ہیں، 5 واسطے ہیں، 7 واسطے ہیں، اس کے جو وسائط ہیں وہ سب عدول ہیں اور سب ضابط ہیں، حافظہ ان کا اچھا ہے۔ اب یہ کہاں سے ڈالیں گے نا، کہاں سے نکالیں گے، یہ کہاں سے حاصل کریں گے، یقین کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ عادل ہے، ضابط ہے، اس پہ بات کریں گے بھی، متن اس کا بھی ہو۔ تو اگر جب ہم کہتے ہیں حدیث صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے لا انہ مقطوع بہ، حدیث صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یقینی ہے، نہیں، یقینی نہیں،
حدیث صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ واقعاً صحیح ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں اس کے سند میں یہ سند کی یہ بات ہے، متن کی یہ بات، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب آپ کو یہ سمجھ آیا میرے عزیزو کہ حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں، اسی کے شرح میں آپ کو ایک جملہ سیوطی، عبد الرحمن سیوطی کا نکال دوں، دکھا دوں. یہ کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، تالیف عبد الرحمن السیوطی. اسی جملے کے شرح میں کہتے ہیں لا انه مقطوع به فی نفس الامر، کہتے ہیں کہ جیسے کہ نووی صاحب کا فرمان ہے کہ حدیث صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، نہیں، اس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ یقینی ہو سکتا ہے وہ اگر وہ قرائن ہو گئے اس کے متواتر ہو گیا وہ ہو سکتا ہے صحیح، لیکن حدیث صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے. حدیث صحیح کا صرف یہی مطلب ہے کہ یہ اس کا طریق اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو صحیح کیوں بولتے ہو پھر؟ صحیح کا تو مطلب یہ تو نہیں ہے. صحیح کا مطلب زبان میں کیا ہے کہ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. تم صحیح کا تم لوگوں کو بتاتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس سے مطلب کچھ اور لیتے ہو. اس کا جواب آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ لأنه مقطوع في نفس الامر، نفس الامر میں یہ صحیح ہو لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، کیونکہ ثقہ شخص جو ہے جس کے ہم نے تعدیل کیا، ضابط کیا، بولا یہ ضابط ہے، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو سکتا ہے وہ خطا کر رہا ہو. اس سے بڑھ کر ہے بات، اس سے بڑھ کر ہے عزیزو. ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم کہتے ہیں فلان شخص ثقہ ہے، فلان شخص ضابط ہے، تو یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں، یہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقہ کار کتنا باطل ہے. عزیزو، الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث، تالیف الحافظ ابن کثیر. ابن کثیر نے اختصار علوم الحدیث لکھا ہے. شرح کس کا ہے؟ شیخ احمد محمد شاکر کا ہے، جو دارالکتب العلمیہ میں چھپا ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 33 میں ملاحظہ فرمائیے، اختلفوا فی الحدیث الصحیح، حدیث صحیح میں اختلاف ہے. هل هو یوجب العلم القطعی الیقینی، یا یہ قطعی قطع لاتا ہے، یقین لاتا ہے؟ بلے حدیث متواتر بلا شک قطعی الثبوت ہے. واما غیره من الصحیح فذهب بعضهم الى انه يفيد القطع بل هو ظنی الثبوت. بعض علماء ان کا مطلب یہ کہتے ہیں بعض کا، یہ بعض کا نہیں ہے، اغلب کا یہی، جمہور کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ یہ ظنی الثبوت ہے، ظنی الثبوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یحییٰ بن شرف النووی کی کتاب صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم، جو اس کی پہلی جلد ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 20 میں میرے عزیزو، یہاں پر وہ شیخ ابو الصلاح شہرزوری کے کچھ اقوال نقل کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اچھا هذا وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا الموضع خلاف ما قال المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن. ابو صلاح نے کہا ہے کہ صحیحین بخاری اور مسلم کی احادیث قطعی الصدور ہیں، قطعی الثبوت ہیں. وہ نووی صاحب کہتے ہیں یہ جو ابو صلاح نے فرمایا ہے یہ محققون اور اکثرون جمہور کے علماء کے قول کے مخالف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحیحین کے احادیث جو متواتر ہیں وہ اس کی بات الگ ہے، وہ متواترات بہت کم، بقیہ جو احادیث ہیں وہ خبر واحد ہیں، اور خبر واحد جو ہے وہ صرف ظنی الثبوت ہے. میں اسی مقدار پہ اکتفا کرتا ہوں. ان کے علماء کے اقاویل میرے پاس ابھی بہت ہیں، بہت سارے کتب ہیں، بہت سارے ریفرنسز ہیں، میں ان کو نہیں دکھاتا بس. لیکن اس مسئلے میں اغلبیت علماء، جمہور علماء میں اختلاف نہیں ہے کہ اخبار آحاد چاہے وہ صحیح ہو، چاہے بخاری میں ہو، چاہے مسلم میں ہو، یہ ظنی الثبوت ہے، ظنی الثبوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ظنی الثبوت ہے تو اس کو ہم کیوں کہتے ہیں صحیح ہے، کیوں کہتے ہیں یہ حجت ہے، کیوں اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ دلیل لے کے آتے ہیں عزیزوں. لیکن ان کی دلیل سے پہلے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں، خبر صحیح کے شرط میں انہوں نے کیا کہا خبر صحیح کی تعریف میں، کہ اس کی سند متصل ہو، سند میں اقتداء. اور یہ سب باتیں عزیزوں علماء کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اجتہادی باتیں، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری سنت ہوگی. یہ سنت جو ہے 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد لوگوں تک کیسے پہنچے؟ کوئی ان کے پاس کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. وہ دنیا سے چلے گئے بس، نہ قرآن جمع کی، نہ سنت جمع کی، بس دنیا سے چلے گئے، ختم بات. اچھا، حدیث صحیح کے تعریف میں کیا کہا کہ اس کے سند کے سب رجال کیا ہوں؟ ثقہ ہوں، عدول ہوں، اور
ان میں کیا ہو، ان میں اور وہ ضابط ہو، ان میں ضبط ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا ریکارڈ صحیح ہو، رجسٹر حافظہ وغیرہ صحیح ہو۔ اچھا عزیزو، ابھی ہم ہیں، آپ ہیں، یا کوئی عالم دین ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک حدیث بخاری میں ہے، وہ ابو ہریرہ نے روایت کیا، ابو ہریرہ سے فلانی 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 فلانے نے روایت کیا، تو اس کے روات ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روات جو ہیں یہ ان حدیث صحیح، حدیث یہ ان کے روات سب کیا ہیں؟ عدول ہیں اور یہ ضابط ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم کہیں یہ حدیث کی سند اصطلاحاً صحیح ہے، اور پھر دیکھ لیں اس کے بعد اگلے مرحلے پہ دیکھیں کہ ایسے حدیث جو تم خود کہتے ہو کہ یہ ظنی و صدور ہے، ظنی، اور یہ بھی بات غلط ہے کہ یہ ظن لاتا ہے، میں بھی بتاؤں گا کہ گمان بھی نہیں لاتا احادیث ان کی، وہ وجہ آئے گی اس کے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چلے مان بھی لیں کہ یہ ظنی و صدور ہے، تو پھر اس کی حجیت کی کیا دلیل ہے؟ حالانکہ قرآن کے آیات میں نے آپ کو دکھا دیا، قرآن نے کیا فرمایا؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن کا حق سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اگر ظن کا اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، میں نے آیات دکھا دی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ یہ ظنی جو چیز ظن لے کے آتا ہے، گمان لے کے آتا ہے، اس کی اتباع نہ کرو، علم کی اتباع کرو، یقین کی اتباع کرو، صحیح ہے۔ دوسری طرف میرے عزیزوں، آپ کے پاس ان کے پاس کوئی حدیث ہوگا، کوئی دلیل ہوگا کہ ہم حدیث ظنی و ثبوت کی کیوں اتباع کریں، وہ دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کیسے حاصل کریں عزیزوں، اس بات کو کیسے اسٹیبلش کریں کہ اس روایت کے جتنے راوی ہیں یہ جو ہیں ان میں کیا ہے؟ عدالت ہے اور ان میں ضبط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کتب کیا ہیں؟ کتب جرح و تعدیل ہے، کتب جرح و تعدیل ہے، مفصل ہے، بہت سارے روات ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کے جرح تعدیل ہے، لیکن یہ سب جرح تعدیل میرے عزیزو، یہ سب علماء کے اجتہادات ہیں، یہ سب علماء کے کیا ہیں؟ ظن و گمان ہیں، ان کے اندازے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص مثلا کسی کا پاس بیٹھا ہے، اس کو جانتا ہے، احمد بن حنبل ماشاءاللہ اتنے تابعین ہیں ان کا، کسی کو جرح کرتا ہے، کسی کو وہ تعدیل کرتا ہے، اسی طرح علی بن المدینی ہے، اسی طرح یحییٰ بن معین ہے، اسی طرح ابن ابی حاتم رازی ہیں، بہت سارے علماء کبھی ان سے ملا ہی نہیں ہے۔ بخاری ہیں، مثلا کہتا ہے اس کی حدیث لیس بشیء فلانی لیس بقوین، اس سے ملے ہی نہیں، وہ آپ سے 100 سال پہلے مر گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب کے سب اجتہاد ہیں، یہ سب کے سب ان کے اپنے وہم و گمان ہیں، وہم بھی نہ کہہ دیں، کم از کم ان کے نظریات ہیں، یہ شہادت نہیں ہے اس طرح کہ کسی نے ان کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ فلانے کا حافظہ بڑا زبردست ہے، فلانے کا جو ہے کردار بڑا وہ متقی آدمی ہے، وہ فلانا آدمی فراڈی ہے، یہ تو ہے نہیں۔ ذہبی کا کتاب ہے مثلا میزان الاعتدال، وہ سنہ 748 میں مرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا مثلا تقریب التہذیب ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی، یا تقریب التقریب ہے، وہ 9ویں صدی میں اس کی وفات ہے، وہ روات سے 700-800 سال کے بعد آیا۔ عزیزو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الجامع الکبیر سنن الترمذی للحافظ ابن الترمذی، یہاں پر میرے عزیزو کتاب العلل میں ترمذی صاحب فرماتے ہیں صفحہ نمبر 1161 میں، وقد اختلف الائمة من اہل العلم في تضعیف الرجال، الاختلاف فی تضعیف الرجال، علم حدیث کے جو علامے ہیں، بڑے علماء ہیں، انہوں نے تضعیف رجال میں اختلاف کیا ہے، ان کا آپس میں اختلاف نظریے کیا ہیں؟ اختلافی ہیں، کوئی کہتا ہے فلانی ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے فلانی صحیح ہے، كما اختلفوا فيما سوا ذلك من العلم، جیسے کہ دوسرے مسائل میں بھی ان کا اختلاف ہے حدیث میں۔ ذکر عن شعبہ ان کا جو امیر الفاسقین فی الحدیث ہے، ان کا بہت بڑا حدیث محدث ہے، اس سے مروی ہے کہ اس نے ابو زبیر المکی جو بخاری مسلم کتب اربعہ کے روات ہیں، وہ متفق علیہ ہے، وہ عبد الملک بن سلیمان و حکیم ابن جبیر، یہ سب جو ہیں نہایت ہی ثقہ جلیل القدر بخاری مسلم کے محدث کے روات ہیں، ان کو تضعیف کیا ہے، اس نے کہا یہ سب جو ہیں ضعیف ہیں، اس سب پہ یعنی ان کی جرح کی ہے، وترک الروایت عنہم، ان سے روایت کرنا جائز نہیں سمجھا، اس نے روایت نہیں کی۔ ثم حدث شعبۃ عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، اور ان سے جو کمتر ہیں حفظ و عدالت میں دوسرے علماء کے نزدیک، اب دوسرے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے کمتر ہیں حفظ و عدالت میں، ان روات سے نقل کیا، یہ کمتر کس نے اسٹیبلش کیا؟ یہ بھی اجتہاد ہے بھائی، سب اجتہاد اندر اجتہاد، یا اجتہاد سے کیا مراد؟ اجتہاد سے مراد یعنی ان کے گمان،
ان کے اندازے. یہ اجتہاد کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑا ہی آسمان سے اترا ہے یہ اجتہاد. اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ ان کا گمان ہے، ان کے اندازے ہیں. اجتہاد بالرائے ہے، ان کی رائے ہے. اچھا، شعبہ نے ان سے کمتر روایت کی. حدثنا جابر الجعفی، جابر الجعفی سے روایت کیا جو شیعہ ہے، رافضی بھی ہے. وہ ابراہیم ابن مسلم الحجری و محمد ابن عبد اللہ العظمی وغیرہ واحد ممن یضعفون فی الحدیث. اور بہت سارے جن کو دوسرے علماء ضعیف کہتے ہیں، شعبہ نے ان سے روایت کی ہے اور ان کو اقدم سمجھا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب النکت علی مقدمۃ ابن الصلاح تالیف ہے زرکشی صاحب، چاپ اضواء السلف الجزء الثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 341. فلا شک ان فی الجرح والتعدیل ضربین من الاجتہاد لا شک ولا ریب، کہ یہ جو جرح تعدیل ہے یہ اخبار بالشہادہ نہیں ہے، یہ شہادت نہیں ہے کہ میں فلانی شخص کو جانتا ہوں وہ فلانی آدمی ہے. یہ اس کی جو 99% ہے نا وہ ایک دوسرے کے یہ جرح تعدیل کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اجتہاد ہے. اس کے ساتھ بیٹھے نہیں بیٹھے. فلانے کو کذاب بولتا ہے ذہبی، وہ احادیث دیکھ کر اس کو، اگر اس نے فضائل اہل بیت علیہ السلام نے حدیث نقل کی ہے تو اس کو تضعیف کر دے گا. وہ اپنے اس کی کیا ہے؟ وہ رائے ہے، وہ ایمانداری سے بھی نہیں ہے. وأئمة النقل يختلفون في الحديث، يختلفون في الأكثر، أكثر روات میں اختلاف ہے، أكثر روات میں، اغلب میں اختلاف ہے. اور یہ باتیں میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ باتیں جو ہیں بہت مفصل ہیں، اس کے ان کے ریفرنسز، ان کے نمونے آپ کی خدمت میں، اور مختلف کتب میں علماء کے بیانات اسی مطلب پہ تصریح بہت زیادہ ہے. فبعضهم يوثق الرجل الى الغایہ وبعضهم یوہنه الى الغایہ. بعض علماء کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک راوی کو اعلیٰ درجے تک اس کو اوپر چڑھاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور اسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ باقی علماء جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ اس کی تضعیف کرتے ہیں. تو کیا ہوا عزیزو؟ پھر حدیث صحیح کیا ہے؟ حدیث صحیح یہ ہے، حدیث صحیح کی تعریف کہ اس کے ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر یقین ہے تو وہ متواتر ہے، وہ خبر واحد میں سے ہے نہیں. حدیث صحیح یہ ہے کہ اس کے سند کے رجال سب کیا ہوں؟ ثقات ہوں، اور ثقہ ہونے کے علاوہ ان میں ضبط بھی ہو. لیکن یہ کہاں سے تحصیل کریں گے؟ یہ کس طرح تحصیل کریں گے؟ اس کو بجا لیں گے علماء کے اقوال سے. ان کے علماء کیا شہادت پہ مبنی ہے؟ نہیں، ان کے اجتہادات، ان کے آراء ہیں. اور وہ کیا اپنے آراء میں کیا ان کی آراء صحیح ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ کہ ان کی آراء صحیح ہے، بلکہ اس کے بالعکس ابھی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بحث بہت مفصل ہے کہ ان کے علماء کی جرح و تعدیل کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ جرح و تعدیل کرتے تھے تعصب کی بنا پر اور دنیا داری کے بنا پر. اور کوئی ان کا عام عقیدہ ہو تو مثلا یہ خود بخاری ہے، فرض کریں ان کے نزدیک اتنا بڑا عالم ہے، یہ بخاری خود اس کے استاد نے اس کو آخر حیات میں، نہ کہ نوجوانی میں، مثلا چلے اس وقت بخاری اتنا معروف نہیں تھا، مشہور نہیں تھا، اس کی قدر نہیں تھی، علم سخاوت نہیں، آخر حیات میں اس کے استاد نے اس کی تکفیر کی اور اس کو نیشابور سے نکال دیا، نیشابور سے بھاگ گیا بخارا. پھر وہاں پر علماء نے بادشاہ بخارا کو خط لکھا کہ یہ آدمی بدعتی ہے، زندیق ہے. پھر اس کو وہاں سے بھی نکال دیا بخارا میں، اور آخر ایک گاؤں میں عزلت کی حالت میں مر گیا تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو کہ ان کے علماء ایسے کہ اتنا بڑا عالم اور اس جیسے کتنے بڑے علماء تھے کہ ان کو اسی بنا پر ان لوگوں نے کیا جرح کی، تعصب کی بنا پر. اچھا، اب میرے عزیزو حدیث ہم فرض کریں، حدیث جو صحیح کہلاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں کہ ان کے روات سب متصل ہوں، انقطاع نہ ہو، ان کے روات کیا ہو؟ ان میں ضبط ہو اور حافظہ ہو. یہ اتصال یہ بھی جو ہے اتصال کا کم از کم یہ جو ہے اغلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتصال کی جو نالج ہوتی ہے انقطاع نہ ہو، یہ بعض وقت شہادت پہ مبنی ہوتی ہے، بعض وقت یہ بھی اجتہاد پہ ہوتی ہے. لیکن جو تعدیل ہے اور جو ضبط کا بیان ہے یہ سب اجتہاد، علماء کے اجتہادات ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس پہ کوئی بھروسہ نہیں، یہ سب کیا ہے؟ ظنی ہے، گمان ہے. اور میں نے آپ کو دکھا دیا قرآن کی آیت کہ گمان کا، ظن کا، تخمین کا حق سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب حدیث ہمارے پاس ہے، اس میں 6 لوگ ہیں، مثلا 7 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں واسطے، ٹھیک ہے نا.
بخاری روایت کرتا ہے اپنے استاد سے، استاد اس کے اپنے استاد سے روایت کرتا ہے، وہ کسی اور سے روایت کرتا ہے، تابعی سے، تابعی اور صحابہ سے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 5-6 واسطے. اکثر یہ ہوتا ہے 5 واسطے 6 واسطے، ایک دو مقام ہے بخاری میں اس میں 3 واسطے ہیں، لیکن بقیہ سب اسی طرح 5-6 واسطے ہوتے ہیں یا 7 واسطے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو کیوں صحیح کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کہ اگر اس کے رجال سب کیا ہوں، سب عادل ہوں اور ان میں ضبط ہو، اس کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کیوں حجت کہتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اس کی خود آپ نے کہہ دیا، جماعت عمریہ کے علماء نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، ظنی و ثبوت ہے، یہ قطعی و ثبوت نہیں ہے، اور یہ بات بھی ان کی باطل ہے، یہ ظنی و ثبوت ہے. ٹھیک ہے نا. اگر واسطہ ایک ہو عزیزو، وہ کوئی شخص خبر لے کے آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو گمان ہو جاتا ہے، گمان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اگر ثقہ ہے، صحیح کہہ رہا ہے، تو اس سے انسان کو گمان ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، بلکہ یقین بھی آ سکتا ہے، بلکہ یقین بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، کوئی شخص لے کے آ جاتا ہے، وہ جو سچا آدمی ہے وہ کہہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ آپ جا کے فلاں کام کریں. ٹھیک ہے نا. مثلا مجھ سے کہہ دیا، تو اگر میں اس آدمی کو سچا مانتا ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ واقعا اس نے فرمایا، تو میں فوراً اس عمل کو بچا لا دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن یہ وسائل جب بڑھ جاتے ہیں، فلانے نے 10 سال پہلے فلانے سے سنا ہے، اس نے 20 سال پہلے فلانے سے سنا تھا، اس نے 30 سال پہلے فلانے سے سنا تھا، اس نے 40 سال پہلے فلان سے سنا تھا. ٹھیک ہے نا. اور ان سب کے جو ثقہ ہونا ہے یہ یقینی نہیں ہے، ان سب کا ثقہ ہونا، ان کا سب کا ضبط ہونا، یہ سب بھی وہ علماء کا اجتہادات ہیں جن کی اپنی عدالت ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ عدالت ثابت بھی ہو پھر بھی ان کے اجتہاد ہے، وہم گمان پر ہے، تو اس سے ظن بھی نہیں آتا. ایمان کی بات تو یہ ہے. اچھا، اس کی حجیت کی کیا دلیل ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو 1-2 دلیل دکھاتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے. دلائل ان کے ایسے ہی ہیں جیسے میں ان کا اگر پتہ چل گیا ان کے اس دلیل کا، باقی دلائل ابھی آپ کو اس کا جواب آ جائے گا. یہ کتاب ہے کتاب الام لمحمد ابن ادریس الشافعی، جلد نمبر 10. اس میں کتاب کے مقدمے میں محمد ابن ادریس الشافعی جو شوافع کا امام ہے، اس میں بتا دیتا ہے، کہتا ہے اسلام میں اصل تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ثابت کرنی ہو تو اس کے لیے 2 عادل شہادت دے دیں. 2 عادل وہ بھی شہادت کس طرح دیں؟ کہ ہم نے دیکھا ہے. شہادت اجتہاد سے نہیں ہوتی عزیزو. مثلا میں کہتا ہوں فلان عورت نے فلان مرد کے ساتھ اس نے کیا زنا کیا، تو یہ اجتہاد سے آپ شہادت نہیں دے سکتے. اگر آپ نے حسن دیکھا ہے، یعنی آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس عورت نے فلانے مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا، تو پھر آپ شہادت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بھی ایک نہ ہو، 4 بلکہ شاہد عادل ہوں زنا کے لیے. لیکن اجتہاد سے شہادت نہیں دے سکتے کہ مجھے گمان ہے بھائی عورت پریگننٹ ہو گئی ہے، عورت پریگننٹ ہو گئی، وہ بغیر زنا کی بھی عورت پریگننٹ ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے بغیر زنا کے عورت پریگننٹ ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ زنا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اجتہاد کے ساتھ آپ شہادت نہیں دے سکتے. وہ خود کہتا ہے کہ یہ تو ثابت ہے کہ اسلام میں ہم نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، کم از کم اس کے لیے 2 شاہد عادل چاہیے. اور وہ 2 شاہد عادل بھی کیسے؟ حس سے، اپنے حس سے خبر دیں، نہ کہ اجتہاد سے. تو احادیث میں ہم کیا کریں؟ احادیث میں تو یہ نہیں، احادیث میں ایک شخص دوسرے سے، تیسرے چوتھے سے روایت کرتا ہے. وہ فرماتا ہے دیکھو، کہتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح مانتے ہیں. بلی خبر ایک تو متواتر ہے، کہتا ہے وہ اس کی بات اور ہے، اور ایک خبر واحد ہے. تو اگلے صفحے میں جا کر صفحہ نمبر یہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 8 میں وہ کہتا ہے دیکھو میں دلیل بتاتا ہوں. فَأَيْنَ الدَّلَالَ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. خبر واحد کی حجیت کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ابن ادریس، کہتے ہیں یہ اس حدیث کو دیکھو کہ لوگ مسجد قباء میں لوگ مسجد قباء میں نہیں، لوگ اور جگہ پہ صحابہ یعنی نماز پڑھ رہے تھے. کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس کی طرف وہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. ایک شخص آیا، ان کو خبر دی کہ اللہ کی جانب سے آیت اتری ہے کہ تم جو ہے بیت اللہ الحرام کی طرف، مسجد الحرام کی طرف اپنا روح پلٹ دو، اپنا رخ پلٹ دو. تو نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا رخ پلٹ دیا. تو ایک شخص کی خبر پر جو عادل تھا، ثقہ تھا، ضابط تھا، حافظہ اچھا ہے اس کا، تو اس پہ مسلمانوں نے یقین کر لیا. ٹھیک ہے نا. صحابہ نے یقین کر لیا. اور یہ حتماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں نے، بعد میں دقل پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا. تو ایک آدمی کے خبر لانے سے دینی مطلب ثابت ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ طریقہ ثابت ہو گیا.
اور پھر یہ روایت لے کے آتے ہیں وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَجَمَاعَةً كَانُوا يَشْرَبُونَ فَضِيخَ بُصْرٍ، ابو طلحہ اور ایک دوسرے بعض صحابہ بیٹھے تھے، وہ انجوائے کر رہے تھے، مزے لے رہے تھے، کس کی؟ وہ کھجور کی شراب کی، کھجور کا انہوں نے شراب بنایا تھا، پی رہے تھے، مزے کر رہے تھے، مست ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا صحابہ کرام۔ اور اس وقت جو ہے شراب جو ہے حرام نہیں ہوا تھا، ایک شخص آیا ان کو خبر دی کہ ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو چکی ہے، تو ان لوگوں نے اپنے جو ان کے شراب کی جو برتنیں تھیں، مٹکے تھے، سب مٹکے انہوں نے توڑوا دیے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ایک آدمی کے خبر لانے سے ان کو یقین ہو جاتا ہے۔ عزیزو، یہ ان کی دلیل ہے، اور اسی طرح ایک دو دلیل مزید لے کے آتے ہوں۔ اب میں پوری بحث، جامع بحث اس میں کہ ان کے سب دلائل ذکر کروں، ان کا ابطال کروں، وہ اس میں وقت نہیں ہے، بحث کیا ہے، یہ مختصر ہے بحث، ٹھیک ہے نا۔ تو عزیزو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اس دلیل میں بہت ہی زیادہ بڑا مغالطہ ہے۔ کوئی بھی عاقل شخص ان کے دلیل کو دیکھ لے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی دلیل ہمارے پاس جو خبر واحد ہے وہ بہت مختلف ہے ان دلیل سے کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، اور ایک شخص خبر لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں بہت مختلف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک شخص آتا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اجتہاد کے ذریعے کسی اور شخص جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نظریات کے بنا پر، نہ اپنے حس کے بنا پر کہتا ہے فلان شخص عادل ہے، ٹھیک ہے نا، فلان شخص ثقہ ہے، اس کے طور پہ نہیں، بلکہ ہمیں آ کر وہ جو شخص ہمیں خبر دے رہا ہے، ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، ہم اس کو جانتے ہیں، تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے، ہمیں اطمینان آ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاہے ایک آدمی آ جائے، چاہے دو آدمی آ جائیں، فرق ہی نہیں پڑتا، جب ایک سچا آدمی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں بیت المقدس سے قبلہ اپنا رخ پھیرا دو بیت اللہ الحرام کی طرف، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب لیکن ہم ابھی جس حالت میں ہیں 14ویں صدی میں، ہمارے پاس کیا کتاب بخاری ہے، اس میں 6 واسطے، 7 واسطے، 8 واسطے، ٹھیک ہے نا، کہ فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے، اور بھی طویل مدت کے بعد، یعنی بہت طبقات میں بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک شخص 40 سال پہلے کسی سے سنا ہے، پھر وہ 40 سال کے بعد کسی اور کو سناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح تو نہیں کہ قریب الاحد ہم سب، اور وہ بھی حافظے سے اکثر سناتے ہیں، کتابت سے نہیں کہ کتاب سے پڑھ کے سنائیں، اکثر حافظے سے سناتے ہیں۔ اور پھر ان کی اعتبار کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے اعتبار کی حیثیت یہ ہے کہ علماء کے اخبار سے، علماء کے اجتہاد سے، کہ احمد بن حنبل یا علی بن المدینی یا خود بخاری نے کہا کہ فلانی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، تو اس پہ کہاں اعتبار آتا ہے انسان کو؟ آپ جس زمانے میں بیٹھے نا، آپ کے ابا جان کوئی خبر سنا دیں کہ میں جب نوجوان تھا تو میرے دادا نے یہ کہا تھا، اور میرے دادا جی نے فرمایا کہ ان کے پردادا نے جب وہ نوجوان تھے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، اور ان کے پردادا نے کہا تھا کہ ہم جب نوجوان تھے تو ہمارے پڑوسی میں ایک شخص رہتے تھے، اس نے یہ کہا تھا، پھر اس پڑوسی نے نوجوانی میں دہلی میں یہ دیکھا تھا، یعنی 200 سال 250 سال پہلے کا واقعہ آپ کو سنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی یقین آتا ہے اس بات پہ؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی اس مثلاً ابھی آپ کے دادا جانا، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے ابو جان کچھ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا تو راولپنڈی میں بازار میں یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو یقین آ جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنی جوانی کا واقعہ سناتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یقین۔ لیکن آپ وسائط کو بڑھا دیں، وسائط کو، واسطوں کو تعداد زیادہ کر دیں، اور وہ مدت بھی لمبی کر دیں، 200-250 سال کر دیں، تو وہ کہاں اس پہ یہ اعتماد آتا ہے، یقین آتا ہے؟ تو جو دلیل لے کے آتا ہے جناب ابن ادریس الشافعی، اس میں بڑا مغالطہ ہے۔ پہلا مغالطہ یہ ہے کہ اس میں ایک واسطہ ہے، اور وہ واسطے کی مثلا ہم کیا ہیں، مسجد قباء سے کوئی آیا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے کہ مسلمانوں اپنا رخ تبدیل کرو بیت اللہ الحرام کی طرف، تو ہم اس شخص کو جانتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں روتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے فوراً، یہ قتل آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم اس کو۔ لیکن اگر آپ واسطے 6-7 سال ہوں اور مدت جو ہے 200-250 سال ہو، تو پھر کہاں سے انسان کو یقین آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یقین نہیں آتا، بلکہ گمان بھی نہیں آتا، یہ کہنا کہ یہ گمان بھی نہیں لاتا انسان کو،
گمان واسطے اب اگلے مرحلے پہ آتے ہیں عزیزوں. ان کے واسطے کیا ہیں؟ واسطے 5-6 ہیں عام طور پر، بخاری، مسلم، ترمذی، احمد ابن حنبل کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اور ان واسطوں کی توثیق کہاں کس سے ہوتی ہے؟ علماء کے اجتہاد سے ہوتی ہے. اچھا، یہ علماء جو اجتہاد کرتے تھے یہ کیسے لوگ تھے عزیزوں؟ کیا یہ ان کے اجتہاد پہ انسان اعتماد کر سکتا ہے؟ میں آپ کو 2 باتیں سناتا ہوں. ایک یہ ہے کہ یہ علماء اپنے زمانے کے حکام کے سیاست سے بڑے متاثر تھے. یعنی سیاست، جو زمانے کا جو سیاست تھا، اس پہ ان کا بڑا انفلوئنس تھا. ایک بات یہ ہے. تو اس لیے ان کے اجتہادات پہ کوئی بھروسہ نہیں. دوسری بات یہ کہ نہایت متعصب تھے، نہایت ہی متعصب تھے، کہ مذہبی جنون میں یہ اپنے آراء کا اظہار کرتے تھے. اور یہ سب باتیں ان کی اپنی کتب سے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب تہذیب الکمال للحافظ یوسف المزی، المجلد السادس، جماعت عمریہ کی کتاب جرح و تعدیل کے سب سے بڑا مجموعہ یہی کتاب تہذیب الکمال ہے. اور یہ ذہبی صاحب کے ہم زمانہ آدمی تھے، ان کے ہم عصر تھے. سنہ 1985 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 124 میں حسن البصری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو سعید سے یعنی حسن البصری سے عرض کیا، انک تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانک لم تدرکه. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ حسن بصری عمر کے خلافت میں سے 2 سال گزرے تھے، یعنی سنہ 15 میں، اس میں ان کی ولادت، سنہ 14-15 میں ان کی ولادت. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا. اور یہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس زمانے میں، یعنی حسن بصری کے زمانے میں، یعنی پہلی صدی میں، اس زمانے میں اسناد نہیں ہوتی تھی. ان کے اپنے علماء نے، جیسے اس حدیث میں کہ حسن بصری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا تھا. تو حسن بصری سند اپنا نہیں بتاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کس نے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس مسئلے پر ان کے اپنے علماء نے تصریح کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب صحیح مسلم تالیف مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 16 حدیث نمبر 27، باب ان الاسناد من الدین. اسناد جو ہے، حدیث کی سند لانا، یہ دین کا جزو ہے. اس میں روایت نمبر 27 یہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم. پہلے زمانے میں اسناد نہیں ہوتی تھی. یہ محمد ابن سیرین متوفا ہے سنہ 110 کے، 110 ہجری کے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ کوئی کسی کے پوچھ لے کہ سند لے کے آؤ. سند نہیں لاتے. جب دیکھو عزیزو، یہ نہایت ہی صحیح سند کے ساتھ مسلم کی کتاب میں شہادت ہے. اور کس باب میں یہ شہادت ہے؟ باب الاسناد من الدین میں شہادت ہے کہ پہلے زمانے میں اسناد نہیں ہوتی تھی. جب فتنے کا واقعہ ہوا، فتنہ کون سا واقعہ ہوا؟ بنی عباس اور بنی امیہ کی لڑائی کی ابتدا صدی کے ابتدا میں ہے. بنی عباس اور بنی امیہ کی جو لڑائی تھی یہ کافی لمبی چلی ہے. ان سنہ 132 میں نہائی طور پر جو ہے کیا ہوا؟ بنی عباس کو بنی امیہ کو شکست ہو گئی سنہ 132 میں. لیکن ان کا جو تحریک چلی ہے بنی امیہ کے خلاف بہت پہلے، سنہ 100 سے پہلے شروع ہوا تھا. سنہ 100 سے پہلے ابن عباس کا، عبداللہ ابن عباس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے علی ابن عبداللہ ابن عباس، اور اس کے بیٹوں نے سنہ 100 سے پہلے شروع کیا تھا. ابراہیم الامام تھے اور ان کے جو رہنما تھے، اور یہ ان کی تاریخ بہت لمبی ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے، یعنی بنی عباس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے بغاوتیں کی تھے خراسان سے، اور لشکریں اٹھائی تھی اور ان کو شکست ہو گئی تھی. تو اس طرح کے جب واقعات پیش آئے تھے تو لوگ احادیث سے استدلال کرتے تھے. اس وقت حاجت پیش آئی کہ لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ اپنی سند بتاؤ. تو سند کا آغاز کہاں ہوا ہے؟ سنہ 100 سے ہوا ہے. سنہ 100 سے ہوا ہے. تو عزیزو، یہاں پہ ایک بہت عمدہ نکتہ ہے، یاد رکھیے. جب سنہ 100 سے پہلے سند نہیں ہے، سنہ 100 سے پہلے یا سنہ 90 سے پہلے، سنہ 105 سے پہلے سند نہیں ہے، تو یہ اسانی تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اسانی تم، ٹھیک ہے، بخاری تیری سند ہے،
تیرے استاد تک، استاد کے استاد تک، سند 100 تک سند ہے. اس سے پہلے جب سند ہوتی نہیں تھی، جب تابعین اس زمانے میں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، سب ارسال کرتے تھے، ٹھیک ہے، ارسال کرتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تم یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو یہ بھی پتہ چلے کہ ان کے سند جو بنائے گئے یہ بھی اجتہاد سے بنائے گئے، یا ان کی بڑی تعداد اجتہاد سے بنائی گئی ہیں. تو کیونکہ ان کی شفتی صحیح حدیث ہے کہ سند 100 سے پہلے سند نہیں ہوتی تھی. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ سند 100 سے پہلے ان کے احادیث کس نے ابو ہریرہ سے، تابعین ابو ہریرہ سے سنا ہے، تابعین عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے، تابعین کس سے سنا ہے؟ تابعین دوسرے تابعی سے سنا ہے. اس پہ اعتبار نہیں ہے. اچھا، فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. پھر اس کے بعد جب فتنہ ہوا ہے تو اس کے بعد جب اسانید کے لوگ پھر مطالبہ کرنا رواج ہو گیا کہ بھئی آپ نے جو آپ حدیث نقل کر رہے ہیں کس صنف سے نقل کر رہے ہیں، بلے تاکہ جو لوگ اہل حدیث ہیں ان کے احادیث کو نقل کیا جائے اور جو اہل بدعت ہیں ان کے احادیث کو چھوڑا جائے. اچھا، جب یہ پتہ چلا عزیزو، واپس آتے ہیں کتاب تہذیب الکمال کی طرف. حسن بصری سے میں نے پوچھا، حسن بصری آپ ہمیشہ کہتے ہو یا رسول اللہ، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے. تو حسن نے جواب دیا، یا ابن اخی لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنہ احد قبلک. بیٹے تو نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ آپ سے پہلے یہ سوال کسی نے مجھ سے نہیں کیا، کہ میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو ان سے کیسے میں روایت کرتا ہوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لو ولولا منزلتک منی ما اخبرتک، تو میرے لیے بہت نزدیک ہے، مجھے تجھ پر اعتبار ہے، مجھے تجھ پر اعتبار ہے. اگر یہ تیری اعتماد نہ ہوتا تو میں نہیں بتاتا کہ وجہ کیا ہے، کیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہوں. انی فی زمان کما ترى، تو جانتا ہے کہ ہم کس زمانے میں رہتے ہیں. یہ حسن بصری کس زمانے میں رہتا تھا؟ یہ بنی امیہ کے دور میں رہتا تھا، یہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں رہتا تھا، یہ معاویہ کے زمانے کا آدمی ہے، اور معاویہ کے بعد یزید کے زمانے کا آدمی ہے، بنی مروان کے زمانے کا آدمی ہے، اس زمانے میں کا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. پورا اس کے عمر جو گزری ہے بنی امیہ کے دور میں گزری ہے. اچھا، میں نے، تو جانتا ہے کہ ہم کس زمانے میں، وَكَانَ فِي عَمَلِ الْحَجَّاجِ، اور یہ حجاج کے زمانے میں رہتا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ تصریح بھی ہے. كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتَنِي أَقُولُ رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی تم مجھ سے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کروں، فهو عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ میں نے امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے سنا ہے، غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا، لیکن زمانہ ایسا ہے کہ ہم نام بھی نہیں لے سکتے، نام نہیں لے سکتے، کہ میری جرأت نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ حدیث سنی. یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کو قتل کرتے تھے کہ اگر وہ گالی نہ دیں، اظہار برات نہ کریں امیر المؤمنین علیہ السلام سے، تو وہ ان کو قتل کرتے تھے. اچھا، قتل کرتے تھے، تو وہ کیسے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کرتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ ان کے علماء کے اپنی تصریحات ہیں کہ یہ ان کی حدیث کا جو، اور یہ بہت وسیع باب ہے یہ بھی، کہ ان کے احادیث کی نقل سیاست سے بہت متاثر ہے، سیاست سے بہت متاثر ہے. ان کے آراء، یہ جو فتوے دیتے تھے، اجتہادات کرتے تھے، اس سے خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کون سی حدیث ہم نے نقل کر رہے ہیں اور کیسی حدیث نقل کر رہے ہیں، تاکہ حکام کو برا نہ لگے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، تألیف حافظ عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، متوفی سنہ 276، چھاپ دار الرایہ، سنہ 1991 میں ایک کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 54 میں، الرد علی النواسب والروافض، نواسب اور روافض پر رد. اچھا، وتحامى كثير من المحدثین، بہت سارے محدثین، یہ کون کہتا ہے؟ ان کا بہت بڑا محدث، بہت بڑا فاضل، ثقہ، عالم، عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری. بہت سارے ایسے محدثین ہیں، بہت سارے، کثیر، کم نہیں. تحامہ، انہوں نے اجتناب کیا ہے، کیا، کس چیز سے اجتناب کیا؟ ان یحدثوا بفضائلہ کرم اللہ وجہہ، کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو نقل کریں، اس سے انہوں نے اجتناب کیا ہے. او ان یظہروا ما یجب له، اور وہ ان سنن کو، اور اس بات سے انہوں نے اجتناب کیا ہے، ان سنن کو، ان احادیث کو، ان اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو واجب النقل ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں، ان کو نقل نہ کریں. اچھا،
وَكُلُّ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ لَهَا مَخَارِجُ صِحَاحٍ، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں، محدثین ان کو نقل نہیں کرتے، محدثین نقل، اور یہ صرف ان کے اپنے دور کی بات نہیں ہے، پیچھے جا رہا ہے، یہ سنہ 220 صرف 220 کی بات نہیں ہے، 230 کی بات نہیں ہے، اس کی وفات تو سنہ 276 ہے نا، یہ صرف اس زمانے، یہ پیچھے جا رہا ہے، اور جتنے پیچھے جائیں اتنا ہی تعصب، اتنا ہی حکام کی جو ہے گرفت سخت تر ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلُوا ابْنَهُ الحسین علیہ السلام خارجیا شاقا لعسى المسلمین حلال الدم، محدثین نے فتویٰ دے دیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی تھے، انہوں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا، لیکن ان کو وہ حلال الدم ہے۔ اچھا، وسووا بينه في الفضل وبين اهل الشورى لان عمر لو تبين له فضله لقدمه عليهم، اور ہمارے محدثین نے کہا کہ یہ تو امیر المومنین علیہ السلام اصحاب شورا میں سے، شورا میں 6 آدمی تھے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان اور امیر المومنین علیہ السلام، شورا میں 6 آدمی تھے، ان میں سے ایک ان سب کے برابر ہیں، کوئی فضیلت نہیں ان پر، کیونکہ اگر ان پہ افضل ہوتے عمر ان کو کیوں ایک جیسا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ولم وَأَحْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ، اور ہمارے علماء نے احمال کیا، احمال کہتے ہیں ترک کر دیں، پیٹ اپنا اس کے طرف کر دیں، پشت کر دیں اپنی طرف، جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کریں، ہمارے علماء کا ہی طریقہ کار ہے۔ اور یہ کس زمانے کی بات ہے عزیزو؟ اس زمانے تدوین حدیث کی زمانے کی بات ہے، جب بخاری اپنا صحیح لکھ رہا تھا، مسلم اپنا صحیح لکھ رہا تھا، ترمذی اپنا جامع لکھ رہا تھا، صحیح ٹھیک ہے نا، احمد بن حنبل مسند لکھا رہا تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ ہمارے علماء، شہادت ہے، ہمارے علماء تعصب کی بنا پر، حکام کی بدبختی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی راوی کتنا ہی بڑا عالم نہ ہو، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں حدیث نقل کرتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی حدیث ہی نقل نہیں کرتے۔ وَأَحْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ أَوْ رَوَى حَدِيثًا مِنْ فَضَائِلِهِ، جو بھی عالم امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے یا اس کے فضائل کی حدیث نقل کرتا ہے، ہم اس کو، ہمارا طریقہ کار یہی ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ حتى تحامى كثير من المحدثين أن يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية، اور بہت سارے محدثین ہیں ہمارے کہ انہوں نے فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کو روایت نہیں کی، اس کے مقابلے میں کیا روایت کی؟ فضائل عمرو بن العاص، فضائل معاویہ، کس لیے؟ كأنهم لا يريدونهما بذلك وإنما يريدونه، وہ جو فضائل عمرو بن العاص، فضائل معاویہ نقل کرتے تھے اس لیے کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی تھی، نہ اس لیے کہ معاویہ سے دوستی ہے ان کی، نہ کہ معاویہ سے محبت ہے یا عمرو بن العاص سے محبت ہے، نہیں، کیونکہ معاویہ اور عمرو بن العاص امیر المؤمنین علیہ السلام کے سخت ترین دشمن ہیں، اس لیے ان کے فضائل نقل کرو، ٹھیک ہے۔ فإن قال قائل اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی، اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ یہ تو روایات میں بہت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، حدیث مواخات، وہ ابو سبتیہ، اور الحسن والحسین علیہم السلام، اور ان کے 2 نواسوں کے باب ہیں، والد ہیں، وہ اصحاب الکساء علی و فاطمہ والحسن والحسین، اور اصحاب الکساء یہ پنجتن پاک ہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تمعرت الوجوہ وتنکرت العیون وطرت حسائق الصدور، اگر آپ ان سے کہہ دیں تو ان کے چہرے لال ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ خاکستر آ جاتی ہے، آنکھیں ان کی جو ہے غضبناک ہو جاتی ہیں، اور یہ سینوں اور گلے کے ان کے رگ جو ہے نا یہ بپڑ جاتے ہیں۔ وَإِن ذُكِرَ ذَاكِرٌ، اگر ان سے کوئی آپ یہ حدیث نقل کریں، قول النبی صلی اللہ ذکر ذاکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا، اگر ان سے آپ اس حدیث کا ذکر کریں، من کنت مولا وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ واشباہ هذا، اور اس طرح التمسوا لتلك الاحادیث المخارج لينقصوه ويبخسوه حقه بغضا منهم للرافضہ، اگر یہ حدیث نقل کریں، حدیث منزلت، حدیث غدیر، تو فوراً کہتے ہیں سند لے کے آؤ۔ کیوں مانتے ہیں سند؟ مانگتے ہیں سند کہ سند لے کے آؤ، اس لیے نہیں کہ وہ واقعی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو روافض سے دشمنی ہے، روافض کی ضد میں آ کر سند مانگتے ہیں تاکہ سند میں کچھ ان کو مل جائے، سند کہہ دیں کہ بھائی فلانا شخص جو ہے وہ فلانے کے نزدیک وہ ضعیف تھا، تاکہ اس حدیث کو آپ تضعیف کر دیں۔ صحیح ہے نا عزیزو؟ اپنے علماء کی شہادت ہے کہ نہیں؟ پھر ملاحظہ فرمائی عزیزو، یہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تالیف الحافظ الحاکم النیسابوری، متوفی سال 405۔
بہت بڑا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا حافظ ابو الحسن دارقطنی کا استاد، بلند مرتبہ حافظ، یا بلکہ اس کا شاگرد تھا یہ، تحقیق علی رضا ابن عبداللہ ابن علی رضا. یہ علی رضا جو ہیں یہ وہابی ہیں، نام اس کا علی رضا ہے لیکن یہ کٹر وہابی ہے. اچھا، یہ کتاب چھپی ہے دار الفرقان قاہرہ میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے مقدمہ حاکم کا جو اپنا مقدمہ ہے، صفحہ نمبر 30 پہ شروع ہوتا ہے. حاکم فرماتے ہیں ثم ان زماننا قد خلفنا في رعاة يتقرب الناس إليهم ببغض آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں رہتے ہیں، یہ متوفہ ہے سنہ 405 کے، ٹھیک ہے نا. ایک پہلی صدی کی آپ نے سنی، ٹھیک ہے نا، دوسری اور تیسری صدی کے آپ نے احوال سنے، اب یہ تیسری صدی کی چوتھی صدی کی احوال سنے، یعنی 5ویں صدی کے ابتداء میں ان کی وفات ہے. ہم اس زمانے میں رہتے ہیں کہ ہمارے ایسے بادشاہ ہیں کہ لوگ ان سے تقرب حاصل کرتے ہیں، کس وسیلے سے؟ بغض آل محمد علیہ السلام سے. زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے حاکم ایسے لوگ ہیں، ہمارے حکمران ایسے لوگ ہیں کہ علماء اگر حکمران کے پاس منزلت پانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے؟ ناصبیت کے ذریعے سے. بھئی جتنا آپ ناصبیت دکھائیں گے اتنا ہی آپ معزز ہوں گے بادشاہ کے پاس، حاکم کے پاس، والی گورنر کے پاس. والوضع عنہم، اور اہل بیت علیہ السلام کو تنقیص کرنا، ان کی شان کو نیچے لائیں تو یہ حکام کو بہت پسند آتا ہے اور آپ کو مقرب بنا دیتے ہیں. فَكُلُّ مَنْ يَتَوَسَّلُ إِلَيْهِمْ فَتَوَسُّلُهُ بِذِكْرِ آلِ محمد علیہ السلام بما قد نزہہم اللہ عنہ. جو بھی شخص تقرب مانگتا ہے، منزلت مانگتا ہے بادشاہ کے پاس، گورنر کے پاس، وزیر کے پاس، جنرل کے پاس، ٹھیک ہے نا، جو بھی تقرب مانگتا ہے، ان کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو ان صفات کے ساتھ ذکر کرو جن سے اللہ نے اہل بیت کو منزہ کیا ہے. جن سے ایسے صفات لے کے آؤ، ذکر کرو ان کے متعلق، کوئی حدیث لے کے آؤ، کچھ لے کے آؤ جو اہل بیت علیہ السلام کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک مرتبہ نیچے لائے. وَإِنْكَارُ كُلِّ فَضِيلَةٍ تُذْكَرُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ. اور حکام کو کیا پسند آتا ہے؟ یہ علماء کا تو کام ہے حدیث نقل کرنا نا، اور حدیث وہی نقل کرتا ہے عزیزو جس کو مدرسہ ملے، جس کو مسجد میں امام جماعت رکھا جائے، جس کو شہر میں قاضی بنایا جائے. حدیث اسی کی نقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جو حاکم اس سے راضی ہو اس کو ایک بڑا منزلہ دے دے، بڑا مرتبہ دے دے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ لوگ کس طرح تقرب مانگتے ہیں حکام سے. انکار کل فضیلت تذکر من فضائلہم، فضیلت کا انکار کرو اہل بیت علیہ السلام، کہہ دو یہ حدیث باطل ہے، حدیث جھوٹ ہے، حدیث چھپاؤ، حدیث جلاؤ. حاکم اس سے خوش ہوتے ہیں. آپ کو کیا ملتا ہے پھر اس کے بعد؟ آپ کو قاضی بناتے ہیں علاقے کا، آپ کے شاگرد بن جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں آپ کے درس میں. واللہ المستعان علی ذلک. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے. پھر کہتا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ یبدلنا بالخوارج خیرا منہم، خوارج ان سے بہتر ہے ہمارے حکام سے. اچھا، حدیث عزیزو، حدیث صحیح کیا ہے؟ حدیث صحیح پہلی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی الصدور نہیں ہے، ظنی الصدور ہے. ہم نے بیان کیا یہ ظنی الصدور بھی نہیں ہے. حدیث صحیح ظنی الصدور بھی نہیں ہے، ظن بھی نہیں آتا انسان کو کہ اندازہ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے جو روات ہیں، یہ ان کی عدالت اور ان کی جو ضبط ہے، اس کہاں سے اس کو حاصل کریں گے، اسٹیبلش کریں گے؟ علماء کے اجتہاد سے. علماء کی حالت آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اپنے علماء نے ان کے بغض آل محمد علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کتنے یہ لوگ متعصب ہیں ان کے جو علماء جرح و تعدیل وغیرہ ہیں. اور یہ بات بہت لمبی ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے. اگلی بات عزیزو، حدیث صحیح کیا ہے؟ اس کے سب روات کیا ہوں؟ عدول ہوں اور ثقات ہوں، اور سب کا ضبط صحیح ہو. یہ کرائٹیریا نا ان کے، یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے یہ خود میرے عزیزو شہادت دیتے ہیں کہ ان کے اکثر محدثین جھوٹے ہیں. وہ خود شہادت دیتے ہیں ان کے اکثر محدثین اہل بدعت فرقوں میں سے ہیں، اور ان کے محدثین میں صالح لوگ بہت کم ہیں. ان کے اپنے کتب میں یہ شہادتیں موجود ہیں عزیزو. ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چاپ مسلم ابن حجاج قشیری نیسابوری. عزیزو دیکھو، میں جو باتیں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں،
میں بہت بہت لمبی باتوں کو میں خلاصہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وَإِلَّا میرے اس بحث کے بہت سارے حصے ہیں جو میں نے، بہت سارے ایسے ابواب ہیں اسی بحث میں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، اور جن ابواب کا میں نے ذکر کیا اس کا میں نے صرف شہ سرخی آپ کو بیان کیا. اس میں بہت تفصیل ہے، اس کے ہر چیپٹر میں بہت تفصیل ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے. اس کا وقت نہیں ہے کیونکہ میں آج ایک مختصر بحث پیش کر رہا ہوں. کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے تو سب پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ بولتے ہیں اہل سنت. اہل سنت کس کی سنت، کہاں کی سنت، کہاں کی حدیث، کون سی حدیث، کس کی بات کر رہے ہو عزیزو؟ یہ صحیح مسلم چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 18 مسلم کیا نقل کرتا ہے. حدیث نمبر 41 روایت کرتے ہیں محمد ابن یحییٰ ابن سعید القطان سے، اور یہ بہت بڑے جرح و تعدیل کے بہت بڑے علامہ ہیں، کہ محمد ابن سعید ابن قطان اپنے والد یحییٰ ابن سعید القطان کہ جو سب بہت بڑے علامہ ہیں، یحییٰ ابن سعید ان سے روایت کیا ہے، لم تر اہل الخیر فی شیء اکذب منہم فی الحدیث. اللہ اکبر لم تر اہل الخیر فی شیء اکذب منہم فی الحدیث. اہل خیر کو آپ کسی چیز میں جھوٹے نہیں پائیں گے، اہل خیر کو آپ کسی چیز میں اتنے جھوٹے نہیں پائیں گے جتنے وہ حدیث میں جھوٹ بولتے ہیں. اہل خیر، جتنا آدمی کا ایمان اچھا ہوگا اتنا ہی جھوٹا ہوگا حدیث میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے کیا مطلب ہوگا؟ جتنا آدمی برا ہوگا، جتنا آدمی فاسق ہوگا، اتنا ہی احادیث ان کے اچھے ہوں گے. یہ کتاب ہے التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، تألیف ابن عبد البر الاندلسی، الجزء الاول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 52 میں، ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير والزهد. یحییٰ ابن سعید القطان کہتا ہے کہ کذب حدیث میں جھوٹ کون زیادہ بولتا ہے؟ وہی زیادہ جھوٹ بولتا ہے جو زاہد ہو، وہی جھوٹ زیادہ بولتا ہے جو خیر، اس کو خیرات کی طرف، نماز تہجد کی طرف، قراءت قرآن کی طرف، عبادات کی طرف لوگ نسبت دیں کہ جتنا بڑا عابد ہوگا، زاہد ہوگا، اتنا ہی جھوٹا ہوگا. پھر اس نے کہا ما رأيت الصالحین اکذب منہم فی الحدیث. صالحین سے زیادہ میں نے جھوٹا حدیث میں جھوٹا لوگ پایا نہیں. جتنا صالح ہوگا اتنا حدیث میں جھوٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، چھاپ حیدرآباد دکن سنہ 1334 میں حیدرآباد میں چھپی ہے. حدیث صفحہ نمبر 284 جلد نمبر 3. حافظ ابن مندہ فرماتے ہیں یقول اذا وجدت فی اسناد زاہدا فاغسل یدک من ذلک الحدیث. اگر کسی حدیث کے سند میں آپ نے ایک زاہد با تقوی شخص کو دیکھا زاہد با تقوی، حدیث کی سند میں زاہد با تقوی کو دیکھا، اس حدیث کے سے ہاتھ دھو لو، غسل کر دو، اپنا ہاتھ دھو لو. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی آپ تو کہہ رہے تھے حدیث صحیح وہی ہے کہ جس کے میں سب کے سب کیا ہوں، اس میں رجال اس کے کب کیا ہوں، عدول ہوں اور ثقات ہوں. یہ کیا شہادت دے رہے ہو؟ اچھا یہ حافظ ابن مندہ کون ہے بھائی؟ یہ لسان المیزان تألیف ابن حجر العسقلانی، الجزء السادس، چھاپ مکتبہ المطبوعات الاسلامیہ سنہ 2002 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 555، ترجمہ نمبر 6478. حافظ محمد ابن اسحاق ابن یحییٰ ابن مندہ الاسبہانی الحافظ الجوال صاحب التصانیف كان من ائمة هذا الشأن وثقاتهم. ائمہ حدیث میں سے، حدیث کے اماموں میں سے اور حدیث کے بڑے ثقات اساتین میں سے ایک استوانہ یہی ہے. کون ہے؟ حافظ ابن مندہ. کیا کہتا ہے؟ اذا رأيت زاہدا في السند فاغسل يدك من ذاك الحدیث. اچھا کتاب حدی الساری مقدمۃ فتح الباری تألیف الحافظ ابن حجر العسقلانی. یہاں پہ یہ کتاب چھپی ہے حجاز میں. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 449 میں ملاحظہ فرمائیے عزیز. وقال ابن جریر الطبری. کون ہے ابن جریر الطبری؟ وہی جس کی تفسیر، جس کی کتاب تاریخ، جس کی کتاب حدیث تہذیب الآثار، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم حافظ ابن جریر الطبری. ابن جریر الطبری فرماتے ہیں لو كان كل من ادعي عليه مذهب من مذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعى به وسقطت عدالته
وبطلت شہادتہ بذاک، کہتے ہیں کہ روات میں جو ہیں ہمارے جو راوی ہیں ان کے متعلق اگر ہم دیکھیں کہ کسی راوی کے خلاف، ان راویوں کے خلاف جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ مثلا یہ خارجی ہیں، یا مثلا رافضی ہے، یا مثلا یہ مجسمہ ہے، یا قدری ہے، اس طرح کے جو مذاہب ردیہ عقائد میں فسق ہے، ان کے متعلق جو شہادتیں آئی ہیں، ان شہادتیں اگر ثابت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، لوگ جو شہادت دیتے ہیں وہ تو ایک آدمی شہادت دیتا ہے، دو آدمی شہادت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اجتہاد سے اکثر شہادت دیتا ہے، فلانی قدری تھا، فلانی رافضی تھا، فلانی رجعت پہ یقین رکھتا تھا، اس کے حدیث کو چھوڑو، فلانی شیخین کو برا بلا کہتا تھا، اس کے حدیث کو چھوڑو۔ اچھا، اگر ہم، ابن جریر فرماتے ہیں کل من ادعی علیہ، جو بھی راوی اس کے خلاف لوگوں نے شہادت دی ہے کہ اس کی مذہب کیا ہے، اس کی مذہب باطل ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ اس کی مذہب اسی کی شہادت کو ہم قبول کر لیں، بھائی کہ علماء نے شہادت دی ہے، وسقطت عدالتہ وبطلت شہادتہ بذاک، اور اس کی عدالت سے ہم ہاتھ اٹھائیں کہ بھئی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، رافضی ہے، یا یہ قدری ہے، یا یہ خارجی ہے، یا فلان ہے، یا فلان ہے، اس کی کہہ دیں کہ بات صحیح ہے، اور اس کی عدالت سے ہاتھ اٹھائیں، بھئی کہہ دیں اس کی حدیث کو نہیں مانتے۔ للزم ترک اکثر محدثی الامصار، اکثر محدثی الامصار، مصر کس کو بولتے ہیں؟ امصار مصر کی جمع بلاد کو بولتے ہیں۔ ہمارے جتنے ہمارے محدث ہیں عراق میں، شام میں، مصر میں، خراسان میں، ان سب اکثر ان میں سے ہاتھ اٹھانا ہوگا ان کے حدیث سے، ان کی اکثریت محدثین روات کے احادیث ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ کیوں؟ لأنه ما منهم الا وقد نسبه قوم الى ما يرغب به عنه، کیونکہ ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں، اس طرح کوئی ہے ہی نہیں جن کے متعلق ایک شہادت نہیں ہے کہ یہ کفر میں مبتلا ہے، یہ الحاد میں مبتلا ہے، زندقہ میں مبتلا ہے، بدعت میں مبتلا ہے، سب روات ایسے ہیں، سب کے خلاف یہ شہادت، ٹھیک ہے نا عزیزو؟ ٹھیک ہے بھائی، ترجمہ اگر میں نے غلط کیا تو بعد میں کوئی میں چیلنج کرے کہ ترجمہ غلط کیا، کہ ہمارے سب روات، دیکھیں سب روات کیا ہیں، ان کے مذاہب ردیعہ ہیں، صالحین تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ صالحین کی حدیث ہوتی ہے جھوٹی ہے، صاحب تقویٰ اگر دیکھ لیا تو سمجھ لو اس کی حدیث ہی جھوٹی ہے۔ ان کے ائمہ نے وہ کتاب کون ہے؟ مسلم میں بولا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، ابن جریر کون ہے عزیزو؟ یہ التنبیہ بمن یبعثہ اللہ علی رأس کل مئہ، تالیف الحافظ عبد الرحمن السیوطی، سیوطی صاحب کی بہت معروف و مشہور کتاب، اہل تحقیق کے پاس، مولیوں کے پاس کوئی کتاب مشہور نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر، معاف کیجیے، التنبیہ میں صفحہ نمبر 46 میں یہاں پہ کہتا ہے وَمِمَّنْ يَصْلُحُ أن يعد على رأس 300 الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل 100، یہ ان لوگوں نے روایت کیا ہے مخالفین نے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک شخص کو بیچتا ہے، مبعوث کرتا ہے جو دین کو احیا کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تیسری صدی کے، کیونکہ چوتھی صدی کے ابتدا میں، یعنی سنہ 300 کے رأس میں، ابتدا میں کون تھا وہ شخص جس کو اللہ نے مبعوث کیا؟ کہتے ہیں میں پیشنہاد کرتا ہوں، تجویز کرتا ہوں، کون؟ کس کو؟ محمد بن جریر الطبری، کیونکہ تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، ادب میں، سب تاریخ میں، سب میں وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم وہی تھا، اور بہت اس کی تعریف کرتا ہے۔ کہتا ہے وَكَانَ عَالِمًا فِي كُلِّ عِلْمٍ مِّنَ الْقِرَاءَاتِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمِن بَعْدِهِمْ وَالْعَرَبِيَّةِ وَالتَّارِيخِ، ان سب علوم میں امام تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا۔ عزیزو، یہ کتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم، تألیف محمد بن عثمان الذهبی الناصبی، چاپ دار البشائر الاسلامیہ۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کہ ذہبی کیا فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 23 ذہبی کا مقدمہ، وَلَوْ فَتَحْنَا هَذَا الْبَابِ عَلَى نُفُوسِنَا لَدَخَلَ فِيهِ عِدَّةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينِ وَالْأَئِمَّةِ فَبَعْضُ الصَّحَابَةِ كَفَّرَ بَعْضَهُمْ بِتَأْوِيلٍ مَّا، کہتے ہیں کہ اگر ہم، ہمارے جو روات ہیں ان کی جو جرح ہو گئی، اگر ہم جرحوں کو سنیں، ان جرح پر ہم اعتماد کریں، تو اگر یہ باب ہم کھول دیں، اس باب میں صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، اور بہت بڑے ہمارے امام بھی اس میں شامل ہیں، بہت بڑے امام بھی اس میں شامل ہیں،
اور صحابہ کی تو یہ حالت ہے کہ بعض صحابہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کیا، اور بات صحیح ہے ان کی، صحابہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کیا، اور عجیب بات ہے کہ پھر یہ صحابہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کیا اور یہ ان کو عادل بھی مانتے ہیں اور ان کی جرح بھی نہیں کرتے. سبحان اللہ. اگر عادل ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکفیر کرتا ہے یا وہ خود کافر ہوتا ہے، وہ جس کی تکفیر کی گئی اس کو، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیوں اس کی جرح نہیں کرتے؟ اتنا بڑا فسق خود اعتراف کرتے، اتنا بڑا فاسق کہ صحابہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کیا، ٹھیک ہے نا. اگر تکفیر کیا یا تو سچ تکفیر کیا تو واقعاً کفر ثابت ہے، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ سب صحابہ عادل؟ اگر غلط تکفیر کیا تو پھر بھی اس کا اپنا تکفیر کرنے والا کا اپنا کفر ثابت ہے، تو کیوں کہتے ہو کہ صحابہ عادل؟ کیوں جرح نہیں کرتے صحابہ کی؟ یہ کتاب شرح علل الترمذی رجب الحنبلی الجزء الاول، یہاں پر صفحہ نمبر 376 میں وکان شعبۃ یقول، شعبہ ابن حجاج العتکی فرماتے تھے ولو لم احدثکم الا عن الثقات لم احدثکم الا عن نفر یسیر، اگر میں صرف ثقات عدول سے، صرف ثقات سے آپ کے لیے حدیث نقل کروں تو کچھ ہی لوگ اس ثقہ ہیں، میں کیا کروں؟ کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی، حدیث ہی نہیں. اور یہ کون ہے؟ شعبہ. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جزء السابع، شعبہ ابن حجاج کیا کہتے ہیں؟ الامام الحافظ امیر الفاسقین فی الحدیث، ولد سنہ 80، سنہ 80 میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں اس کی پیدائش ہے. وکان سفیان الثوری یخضع له ویجلہ، سفیان الثوری اس کی کے سامنے بہت تواضع کرتے تھے اور بہت احترام کرتے تھے. ویقول شعبۃ امیر الفاسقین فی الحدیث، اور کہتے تھے کہ شعبہ جو ہے ہمارا بادشاہ ہے حدیث میں، ہمارا بادشاہ ہے. اور شافعی کا فرمان ہے متوفى سنہ 205، لولا شعبۃ لما عرف الحدیث بالعراق، اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث ہی نہیں ہوتی. اور حدیث کا سینٹر بھی عراق ہے، مدینہ نہیں ہے حدیث کا سینٹر. حدیث کا مرکز جو تھا عراق تھا عزیزو، کوفہ تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ کوفہ میں جس نے جو حدیث کا سب سے اپنے زمانے میں بڑا عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے سب مشائخ کیا ہیں سوائے کچھ افراد کے، سب بقیہ کوئی عادل نہیں، ان میں کوئی عادل نہیں ہے، کوئی ثقات نہیں. تو پھر عزیزو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا عزیزو کہ جرح و تعدیل علماء کے اجتہاد پر ہیں، اور یہ اجتہادات ان کے کیسے ہیں عزیزو؟ اجتہادات ان کے ایسے لوگوں کی ہیں جن کے متعلق ان کی اپنی شہادت ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ، کہ یہ اغلب اہل بیت علیہم السلام کے دشمن ہوتے تھے. میں نے آپ کو شہادت دکھایا کس کا؟ حافظ ابن قتیبہ دینوری کا، اور حافظ ابو عبداللہ النیسابوری کا. ان کی یہ اور دشمنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام یہ نفاق کی واضح علامت ہے، یہ تو واضح ہے. تو یہ جرح و تعدیل کی جو اجتہادات ہیں ایسے لوگوں کی، اس پہ کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ خود کہتے ہیں کہ اکثر ہمارے روات کیا ہیں؟ اکثر ہمارے روات زنادقہ ہیں اور ان میں صالحین بہت کم ہیں. اچھا، میں اب بحث میری ناقص رہ گئی عزیزوں. اس کے علاوہ میرے اس بحث کے بہت سارے دوسرے چیپٹرز ہیں اور میں ان کو میں مزید کنٹینیو نہیں کرتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں انتظار میں رہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ